جی مائی سیلف مظفر نبی اور میرے ساتھ میرے یوٹی پریزیڈنٹ ہیں مظفر احمد گنائی صاحب اور دیگر زمرہ ہے، ہمارے سینئر لیڈر ہیں علی محمد کمار صاحب، اور ہمارے ساتھ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحبان کے علاوہ اور بھی ہمارے جو ڈسٹرکٹ زوما ہیں وہ بھی اس میٹنگ میں آج تشریف فرما تھے۔ تو آج ایک ہماری شیپ ہسبنڈری میں یہاں پہ لال منڈی میں ایک اہم میٹنگ تھی، جو شیپ ہسبنڈری کے ہمارے اپنے ایشوز ہیں انہی کے ریلیٹڈ ایک اہم میٹنگ تھی۔ تو اس میں انہوں نے سب لوگوں نے شرکت کی، اور شرکت کرنے کے بعد اور میٹنگ کنکلوڈ ہونے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم ایک پریس کانفرنس کریں تاکہ جو ہمارے جو مسئلے اور مسائل ہیں، ہمارے جو ایشوز ہیں وہ ایڈمنسٹریشن تک پہنچے اور گورنمنٹ تک پہنچے تاکہ ان کا جلد سے جلد ریڈرسل ہو۔ تو اس میں جو سب سے بڑا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ ایگریکلچر اور الائڈ سیکٹرز کو دیکھیں گے، ان میں اگر آپ شیپ ہسبنڈری کی پرفارمنس اس وقت دیکھیں گے جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی، چونکہ یہاں جموں کا الگ ڈائریکٹر ہوتا ہے اور کشمیر کا الگ ڈائریکٹر ہوتا ہے۔ جموں میں ہمارے معین صاحب اور کشمیر میں ہمارے ڈاکٹر رفیق صاحب جو ہے اس وقت صدارت کر رہے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کی۔ تو اس کی پرفارمنس اگر اچیومنٹس کو، فزیکل اچیومنٹس کو لے کے ہم بات کریں گے اور ٹارگٹس کو لے کے بات کریں گے تو 100% پرفارمنس ہے شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ کی۔ تو اگر ہم پچھلے ایک سال کی بات کریں گے، سینکڑوں شیپ یونٹس جو ہے جو ہم نے اسٹیبلش کیے ہوں گے جموں میں بھی اور کشمیر میں بھی، چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر کرم ہے کہ ہمارے دونوں ڈویژنز میں جو اس وقت ہیڈ کر رہے ہیں جو ایچ او ڈیز ہیں، نہایت ہی سنسیئر اور ایماندار انسان ہیں، اور ان کے سپرویژن کے انڈر اور ان کی لیڈرشپ کے انڈر ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس وقت اونچائیاں چھو رہا ہے۔ تو لیکن ساتھ ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کا سب آرڈینیٹ سٹاف ہے، جو شیپ ہسبنڈری ڈپارٹمنٹ جموں اور کشمیر کا جو سب آرڈینیٹ سٹاف ہے، جو یہ اچیومنٹس ہے، جو یہ ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہیں، یہ صرف اسی بدولت ہوا ہے کہ جب ان کا جو سب آرڈینیٹ سٹاف ہے 24/7 محنت کر کے اور من لگا کے اور جی لگا کے کام کرتے ہیں، یہ انہی کی وجہ سے پاسبل ہوا ہے۔ تو میں اپنے جو ایچ او ڈیز ہیں خاص کر، اور جو ہمارے پرنسپل سیکرٹری ہے وردی شیلیندر کمار سر، ان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ایشوز ہیں جو ایشوز کو لے کے ہم نے بہت باری آپ سے اور ہمارے ایچ او ڈی سے ریکویسٹ کی ہے کہ ان ایشوز کو جو ہے ریڈرس کیا جائے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے ہے ان پہ کوئی ابھی غور و خوض نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور ایشوز میں پہلا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے پرماننٹ ریمز ایڈجسٹمنٹ پالیسی۔ وہ ہمارے جو ڈائریکٹر صاحبان ہیں اچھی طرح سے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ریکروٹمنٹ رولز ہیں، ان کی 1987 کے بعد آج تک کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوئی، تو 2 سال سے وہ سیکریٹریٹ جو ہے، وہ فائل جو ہے سیکریٹریٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم خاص کر اپنے پرنسپل سیکرٹری سر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہماری وہ ریکروٹمنٹ رول فائل ہے سر، جو ایک لاسٹ ایئر ایک بڑا کنونشن ہوا تھا، تو آپ نے اس میں ہمیں بالکل آشواسن دیا تھا کہ کچھ ہی مہینوں میں اس کو جو ہے اپروو کیا جائے گا۔ تو سر ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ رہے گی کہ اس کو جلد از جلد اپروو کیا جائے، تاکہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے جو خصوصاً جو کلاس 4 امپلائیز ہیں اور جو دوسرے کیڈرز کے لوگ ہیں، ان کی پروموشن کے لیے جو باٹل نیکس ہے وہ ختم ہو جاتے، تاکہ ان کا جو کیریئر پروگریشن ہو جاتا ہے۔ تیسرا ہمارا جو مسئلہ ہے سر، اگر آپ دیکھیں گے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یا دوسرے جو ڈپارٹمنٹ جو ایسنشل سروس ایکٹ کے انڈر آتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ہے، چونکہ ہم جو ہے پورا کیا بولتے ہیں اس کو، ہم لائف سٹاک جو ہمارا ہوتا ہے اس کو ہم ٹریٹمنٹ، اس کو ڈوزنگ، ویکسینیشن، اس کو پورا کیئر ہم پرووائڈ کرتے ہیں 24/7۔ اور اس کے علاوہ ہر ایک ڈسٹرکٹ میں ہمارے فار فلنگ ایریاز میں ایک شیپ بریڈنگ فارم ہوتا ہے جہاں پہ ہمیں 24/7 ہمیں ڈیوٹی دینی پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ جورنگ اپورڈ مائگریشن آف دا لائف اسٹاک ہمیں کیمپس میں رہنا پڑتا ہے، ہمیں ٹینٹس میں رہنا پڑتا ہے، باکو میں رہنا پڑتا ہے 24/7 مہینوں تک۔ تو اس کے لیے ہم نے 2.5 ڈے سیلری جو ہے ایکسٹرا سیلری، اس کی ڈیمانڈ کری تھی گورنمنٹ سے۔ وہ ڈیمانڈ تقریباً ہم 20 سال سے کرتے آ رہے ہیں، جس کے ہم حقدار ہیں۔ تو یہ ہماری تیسری ڈیمانڈ رہے گی۔ یہ اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ ان ڈیمانڈز کو ہے جلد سے جلد پورا کیا جائے۔ اور میرے ساتھ یوٹی پریزیڈنٹ صاحب بھی ہیں، ان سے بھی گزارش کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی جو ہمارے ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान जो इलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं और दीगर जो हमारे साथ सीनियर लीडर हजरात, इसमें अली मोहम्मद कुमार साहब है और मुश्ताक अहमद तांतरे साहब है, गवर साहब है, बिलाल अहमद लोन साहब है और कुछ लीडरान, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो वहां से आए। और जैसे कि मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मुजफ्फर नबी साहब ने जो हमारे जहां हमने इस मीटिंग में डिस्कशन की, जितने प्रॉब्लम्स हैं इनने हाईलाइट किया। इधर आपके सामने बोले कि हमारे पास अभी ढाई दिन जो हार्ड ड्यूटी अलाउंस की अभी हमारी डिमांड है वो भी पेंडिंग है। और उसके बाद इसने रैम पॉलिसी की बात कही कि रैम एडजस्टमेंट पॉलिसी एक नए सिरे से बनना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टारगेट था जम्मू कश्मीर में एक रेगुलेशन लाना था, वो हमने लाया। क्योंकि अभी तक जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे ख्याल से हर जगह पे, हर कॉर्नर पे आज बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं शीप फार्मिंग के लिए। तो ये डिपार्टमेंट की अचीवमेंट है, हमारे जो मुलाजमीन हैं इनकी कोशिशों का नतीजा है। और दूसरी इन्होंने कैरियर प्रोग्रेशन की बात कही कि हमारे डिपार्टमेंट में नॉन गेजेटेड ही बर्न होता है और नॉन गेजेटेड ही यहाँ से रिटायर होते हैं। इसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारा जो लास्ट में असिस्टेंट लाइफ स्टॉक ऑफिसर है, कम से कम उसको गेजेटेड लेवल पे लिया जाए। हमारे पास बहुत सारे पोस्ट्स है, जो स्टोर अफसर्स है, मोबाइल अफसर है, या बाकी शेयरिंग ऑफिसर्स है। हम चाहते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि कम से कम जो असिस्टेंट लाइफ स्टॉक ऑफिसर उसको गेजेटेड जुमरे में लाया जाए। और उसके अलावा मैं यहाँ से हमने डिस्कशन की है अपने यूनियन को किस तरह हम ऑर्गेनाइज को स्ट्रांग करेंगे। तो इस पर बात हुई, आज यही एजेंडा था हमारे, इस मेन मकसद था इस मीटिंग का। और इसके अलावा आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी खत्म होती है, अगर हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ड्यूटी हार्ड माना जाता है, वहां से हमारे शीप हस्बेंड्री मुलाजिम की ड्यूटी शुरू होती है। अगर हम जंगलों की बात करें, हम कोई बयानों की बात करें, पास्चरों की बात करें, वहां तक सरकारी मुलाजिम, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है या किसी और डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ का है, वो उसका पहुंच ही नहीं पाता है वो वहां जहां हमारे शीप हस्बेंड्री के मुलाजिम पहुंच पाते हैं। इसलिए हम हार्ड ड्यूटी अलाउंस की बात कर रहे हैं, हम रिस्क अलाउंस की बात भी उसमें करते हैं, क्योंकि हमारे जो मुलाजिम हैं वो रिस्क में काम करते हैं। जब वो जंगलों में, पास्चरों में जाते हैं, वो कहीं अकेला भी जाते हैं, उसको खतरा रहता है कि कहीं वाइल्ड अटैक उस पर भी हो जाता है। तो आज हमने ये डिस्कशन किए। और तीसरी बात, मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं सरकार से, मैं अपने कमिश्नर सेक्रेटरी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो जिस वक्त इसने अपने डिपार्टमेंट का, जो अपनी फर्टर्निटी का डायरेक्टर लाया, उससे हमारे मसाइल बहुत हाल हुए। अभी कुछ पेंडिंग है, मगर कोशिश हुई कि उससे हमारे मसाइल जो है बहुत हद तक राहत मिली है हमारे मुलाजिमों को। और मैं गुजारिश करना चाहता हूं सरकार से कि अपने जो शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का, उसको ज्यादा से ज्यादा फोकस दिया जाता है कि हम तरक्की की ओर रवा दवा होंगे। बाकी वस्सलाम।